کیا کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا ہے کہ زندگی جیسے رک سی گئی ہو؟ دل چاہتا ہو کہ چیخ کر کہے بس اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا۔ ایسا لگے کہ ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، ہر راستہ اندھیروں میں گم ہو گیا ہے۔ دل پر ایک عجیب سا بوجھ ہے، آنکھوں سے سکون غائب ہے اور دماغ ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صبر کرو، وقت بدل جائے گا، لیکن آپ کے دل میں آواز آتی ہے کہ شاید میرا وقت کبھی نہیں بدلے گا۔ اگر آج آپ بھی انہی احساسات سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو سمجھنے والا نہیں، اگر کبھی آپ کے دل میں یہ سوال آیا ہے کہ یا اللہ، آخر مجھے یہ اتنی آزمائشوں کے لیے کیوں چنا گیا، تو آج کی یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ ایک لمحہ رک جائیں، گہری سانس لیں اور یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ کا ہر آنسو، ہر دکھ، ہر بے بسی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر یہ آزمائش آپ کی زندگی میں آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اس سے گزرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ سوچئے، شاید آپ کی آزمائش اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اس کی خاص رحمت اور محبت کی علامت ہو۔ دنیا میں ہر شخص آپ کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن اللہ آپ کے دل کی وہ بات بھی جانتا ہے جو آپ کسی انسان سے نہیں کہتے۔ جب دل بہت بھاری ہو جائے تو لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ رات کے آخری پہر 2 رکعت نماز پڑھیں، سجدے میں جائیں اور اپنے دل کی ہر بات اللہ سے کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ بیماری، مال کا نقصان، اولاد کی جدائی، سب کچھ برداشت کیا مگر اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے نہ صرف ان کی تکلیف دور فرمائی بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ یاد رکھو کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے محبت کرتا تو ہمیں تکلیف کیوں دیتا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، غلام بنا دیا گیا، قید میں ڈال دیا گیا، مگر انہوں نے اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ آخرکار اللہ نے انہیں عزت، اقتدار اور بلند مقام عطا فرمایا۔ اسی لیے قرآن ہمیں امید دیتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر آج آپ رو رہے ہیں تو یقین رکھیں، اللہ آپ کے لیے ایسی خوشی تیار کر رہا ہے جس کا آپ ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم صرف آج دیکھتے ہیں، لیکن اللہ ہمارا کل بھی جانتا ہے۔ کبھی کبھی کس چیز کو ہم نقصان سمجھتے ہیں وہی ہمارے حق میں سب سے بڑی بھلائی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے کنارے پہنچے تو آگے پانی تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ انسانی عقل کے مطابق کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے سمندر کو چیر دیا اور راستہ بنا دیا۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں بھی ایسے دروازے کھل سکتے ہیں جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اس کی ہر تقدیر میں خیر ہوتی ہے۔ صبر کا مطلب خاموش رہ کر تکلیف سہنا نہیں، بلکہ مشکل حالات میں بھی اللہ پر یقین قائم رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ہر بارش کے بعد دھوپ نکلتی ہے۔ اسی طرح ہر آزمائش کے بعد اللہ آسانی ضرور عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمت نہ ہاریں، کیونکہ شاید آپ کی کامیابی آپ سے صرف ایک صبر کے فاصلے پر ہو۔ دنیا کا سکون وقتی ہے، لیکن اللہ کا سکون ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جتنا آپ اللہ کے قریب جائیں گے، اتنا ہی آپ کے دل کا خوف، غم اور بے چینی ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھو، اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ آپ کی ہر دعا سنتا ہے، ہر آنسو دیکھتا ہے
اور ہر تکلیف کا بہترین بدلہ اپنے وقت پر عطا کرتا ہے۔